باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے۔ والد ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر یا روح کی سوکی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو اچھا کھانا پینا، تعلیم اور تربیت میسر ہو۔ باپ کا مقام بیان کرتے ہوئے خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک موقع پر ایک صحابی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میرے والد میرے مال میں سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اور تیرا مال تیرے والد ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے کہ باپ ایک چھت کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح ایک چھت گھر کے مکینوں کو موسم کے سرد گرم ماحول سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح باپ موسم کے ناروا سلوک سے ہمیں تحفظ دیتا ہے، اندھی طوفان اور گرج چمک سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر باپ کی عظمت کا پاس کرتے ہوئے اطاعت، فرمانبرداری، خدمت اور تعظیم کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں، سعادتیں اور جنت ایسی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ ماں باپ جیسا نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہے اور وہ ان کی خدمت و اطاعت کر رہا ہے تو وہ بڑا سعادت مند اور اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ کے پروردگار کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو اور اپنے بازو کو نرمی اور عاجزی سے ان کے سامنے پھیلاؤ اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ اے میرے پروردگار، تو ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان لوگوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت اور شفقت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنی عبادت اور بندگی کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت نہایت ضروری اور اطاعت کی حامل ہے۔ والدین اولاد پر ظلم زیادتی بھی کرے تو اولاد کو ان کے ظلم و زیادتی کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو سراپا اطاعت و نیاز بننے رہنا چاہیے۔ جھڑکنا تو دور کی بات، ان کے سامنے اف تک کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ والدین کی زیارت کرنا حج کے برابر اجر و ثواب کا حامل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف رحمت اور محبت سے ایک نظر دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اگر وہ ہر روز 100 بار دیکھے تو؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی ذات بہت پاک ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ 100 حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین کے حقوق ادا کرنا در حقیقت اللہ کی تابعداری ہے، بس اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں مضمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا، وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا۔ عرض کیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ میں دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت نہ کر کے دخول جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے سوا والدین کے ہر حکم کی تعمیل کرے اور ان سے ہمیشہ محبت اور نرمی کا سلوک کرے، ان کی رائے کو ترجیح دے، یعنی ان کی رائے کو مقدم کر کے اسے تسلیم کرے اور اس کی بجاوری کرے۔ خاص طور پر جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں، ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئے، اپنی مصروفیات میں کچھ وقت ان کے لیے مخصوص کر دے، ان کی بھرپور خدمت کرے اور ان کی وفات کے بعد ان کے ایصال و ثواب کے لیے وقتاً فوقتاً دعائے مغفرت و رحمت کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اسلامی معلومات اور ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔